اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں 28واں، متغیر اور غیر متغیر عنوان ہے اس کا۔ اس میں ہم نے محدودیت اور لامحدودیت کو پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے کل علم الیقین عین الیقین والے ذیلی ہیڈنگ کو پڑھا۔ اس کے میں ہمیں حضور مرشد کریم نے جو کچھ بتایا اس میں فرمایا کہ علم لدنی کے 3 شعبے ہیں: اسرار، تفصیل اور اجمال۔ اور پھر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا ذکر آیا کہ دیکھیے، اللہ سے اگر مانگنا ہے تو اللہ ہی کو مانگیں۔ یہ حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے، بلکہ حضور کلندر بابا اولیاء کا ارشاد ہے۔ حضور مرشد کریم نے ان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ جب اللہ توفیق دے مانگنے کی تو بھئی اللہ کو اللہ سے مانگو۔ تو یہ دعا اس کا انتہائی خوبصورت نمونہ ہے کہ میں تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے واسطہ دیتا ہوں؟ یعنی مانگ رہے ہیں۔ تو آج ہم پیج نمبر پڑھیں گے جی 243 پہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے حضور مرشد کریم کے یوم ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ کی بات ہے کہ ہمیں ان سے ایک نسبت حاصل ہے، ہمیں ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں اور ان کے علوم پہ دسترس کے لیے دیکھیں کیا انتظام انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنی تحریر کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم سب مل کر اس کو پڑھیں۔ اور یہ ہماری سعادت ہے، یہ کوئی ہمارے لیے مطلب افتخار تو ہے، لیکن یہ سعادت زیادہ ہے، اور اس سعادت پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے کہ اس عالی مرتبت ہستی نے ہمیں اپنی آغوش میں، اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں انسان جب اللہ تعالی سے متعارف ہوتا ہے تو متعارف ہونے کی 2 طرزیں ہیں۔ ایک طرز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعارف ہوتا ہے۔ دوسری طرز یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ ذرا اس نقطے کو سمجھیں کہ صفات سے متعارف ہونا اور پھر ذات سے متعارف ہونا۔ یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، تصوف میں توحید کا لفظ استعمال ہوا ہے اور توحید کے آگے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ توحید قولی، توحید افعالی اور توحید صفاتی، اور پھر ہے توحید ذاتی۔ کسی کی بات سن کر منہ سے کہنا کہ بھئی وہ بڑا اچھا ہے، یعنی قول، توحید قولی کے اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ توحید قولی ہے، یعنی منہ سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن توحید افعالی یہ ہے کہ اللہ کو اس کے کاموں سے پہچاننا۔ آپ بچہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں اگر یہ آ رہا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے تو یہ ایک سطحی انداز نظر ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یار اس بچے کو اللہ رب کریم نے کیسے تخلیق کیا ہے، تو یہ اللہ کے کاموں کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے، تو یہ توحید افعالی ہوئی۔ اور یہ توحید افعالی سے آگے کا درجہ جو ہے وہ ہے توحید صفاتی، یعنی کہ پھر انسان جب پہلے منہ سے بولتا ہے، پھر اس کے افعال سے، فعل، کاموں سے اس کو پہچانتا ہے، پھر
ان کاموں میں اللہ کی صفات نظر آتی ہیں. جیسے یہ بچے کی تخلیق کے حوالے سے اللہ کی صفت رحیمی کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفت مصوری. اللہ نے خود کہا وَكَيْفَ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، میں رحم مادر میں کیسی تصویر بناتا ہوں. تو یہ توحید صفاتی ہوئی جب آپ کو اللہ کی بات سن کر، اللہ کے کام دیکھ کر اللہ کی صفات کی سمجھ آئے. اور پھر یہ کہ آخری درجہ جو ہے وہ ہے توحید ذاتی کا، اس کا بیان ہم حضور مرشد کریم کے الفاظ میں پڑھ رہے ہیں. کوئی انسان جب صفات سے متعارف ہوتا ہے تو اللہ کو اللہ کی صفات میں دیکھتا ہے، اور اللہ کی صفات میں اللہ کو دیکھنا کسی نہ کسی پردے میں دیکھنا ہے. اس کے برعکس جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کی ذات میں دیکھتا ہے تو محض فکر وجدانی سے اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے. نوٹ کریں اس جملے کو، محض فکر وجدانی سے اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے. فکر وجدانی یعنی آپ کی فکر، اور وہ بھی جب وہ وجدان کے درجے پہ ہو. وجدان کے درجے پہ کیسے فکر جاتی ہے؟ جب اللہ اس کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے. وجد میں رہنا نہیں بلکہ وجدانی کیفیت میں رہنا، یعنی ہمارے فکر کا سب سے اوپر کا سلاٹ، یا اس کو کہیں گے کہ وہ نہر تصویر سے جب آراستہ ہو جائے تو یہ فکر کے درجے ہیں. اصل میں دیکھیں سوچوں کے درجات ہیں. تو وہ محض فکر وجدانی سے اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے. فکر وجدانی سے قربت کو محسوس کرنے والا بندہ کبھی بھی اللہ تعالی کی ذات کو الفاظ یا کسی قسم کے خد و خال میں بیان نہیں کر سکتا. یہ بات نوٹ کریں. اس درجے پہ جب آپ اللہ کی ذات کو محسوس کریں گے تو خد و خال نہیں ہوں گے، یعنی کوئی تصویر نہیں بنے گی، صرف قربت کا احساس ہوگا. فکر وجدانی انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں انسان تجلی ذات کا مشاہدہ کر لیتا ہے. تجلی ذات یعنی ذات سے نکلنے والی تجلی یا ذات کی تجلی کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اس کو مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے. کس چیز کا؟ تجلی ذات کا. تجلی ذات کا مشاہدہ اور اللہ کی ذات کو دیکھنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. یہاں تک مشاہدہ کام کرتا ہے، ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. یہ مخلوق کی سکت میں ہی نہیں ہے. یعنی جب کوئی بندہ ذات کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ تعالی کی تجلی کا عرفان ہوتا ہے. جب کوئی بندہ ذات کو دیکھتا ہے، یہاں لکھا ہے کس کی ذات کو؟ جی نہیں، یہاں پہ لکھا ہے جب کوئی بندہ ذات کو دیکھتا ہے. جب ہم اپنی ذات کو دیکھنا سیکھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تجلی ذات کا ایک نقطہ ہیں. جب یہ نقطہ خود کو دیکھنا سیکھ جاتا ہے تو اس کو تجلی ذات دکھنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہا کہ من عرف نفسہ فقط، یہ لفظ فقط جو ہے یہ اتنا معنی خیز ہے کہ صرف وہ، یعنی صرف وہ بندہ جو عرفان نفس سے آراستہ ہوا، فقط صرف وہ عرف ربہ، جان سکتا ہے اپنے رب کو.
جب کوئی بندہ ذات کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ تعالی کی تجلی کا عرفان حاصل ہوتا ہے. اس مقام میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے مواقع حاصل ہوتے ہیں. یہ بات پھر غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو براہ راست ذات باری تعالیٰ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سے گفتگو بھی تجلی ذات کی معرفت سے ہوتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات اضافی جو یہاں نہیں لکھی وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے سلسلے میں ہر رمضان کے آغاز میں ایک پیمفلٹ مشتہر کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے. ہر عظیمی کی نظر سے وہ گزرا ہوا ہے کہ رمضان میں یہ پروگرام ایک دیا جاتا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کریں، دیدار کریں، تجلی الہی کا دیدار کریں. یہ پیمفلٹ آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا. اللہ آپ کو یہ توفیق عطا کرے کہ آپ اس پروگرام پہ عمل کریں اور اس پروگرام پہ عمل کرنے کے نتیجے میں شہود کی طاقتوں کو بہت بوسٹ ملتا ہے. اب دیکھیں نا، صرف بات نہیں کہی گئی، اس کے پریکٹیکل ویز بتائے گئے ہیں اور ساتھ میں ہماری فکر کو جلا دینے کے لیے حضور مرشد کریم نے یہاں تک بتا دیا کہ یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہیں ہمیں کہ ہم تو براہ راست اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. نہیں، وہ اللہ کی ذات کی تجلی کی معرفت ہوتی ہے گفتگو. یہ نقطہ بہت ضروری ہے. اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں مخلوق ہوں اور وہ خالق ہے. اگر یہ احساس ٹوٹ جائے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود کو خالق سمجھنے بیٹھ جاتا ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ شداد بن جاتا ہے، اس کا ذہن الٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں. اس چیز کو، یہ ذہن سازی کے مراحل میں یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ ذہن مخلوق والا بن جائے. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مجھ سے اللہ کو پہچاننے کا حق پورا نہیں ہوا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اکمل ترین، کامل ترین انسان یہ اعتراف کر رہا ہے کیا کہ مجھ سے اللہ کو پہچاننے کا حق پورا نہیں ہوا. تو سمجھیں، آپ اللہ کو کتنا بھی جان لیں، لیکن اگر آپ عاجزی اور انکساری اور ہمبلنس سے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی میں پورا نہیں کر سکا، تو وہ اپنی مخلوق ہونے کا، عجز کا، انکساری کا اظہار کر رہے ہیں. ورنہ جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو جانا، اس کی بابت حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ آج تک اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کو منع نہیں کیا. اور اگلی بات یہ فرمائی، بھئی حضور بھی تو اللہ کے مزاج کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اللہ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کہی. غور کریں، تو جس بندے کا یہ رتبہ اور یہ سٹیٹس ہے، اگر وہ کہہ رہے کہ بھئی مجھ سے حق ادا نہیں ہوا، تو یہ کوئی ناکامی کا اعتراف نہیں ہے، یہ عاجزی اور انکساری کی بات ہے. اور یہی اللہ کو پسند بھی ہے کہ یہ بندے کی سوچ درست جگہ پہ ہے، یعنی کہ اس کو اپنی اوقات پتہ ہے. ہم مخلوق ہیں، یہ لفظ ہمیں کسی درجے پہ بھی بھولنا نہیں ہے. جہاں بھولے وہی غلط ہو گئے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یا اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ براہ راست نہ تو اللہ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے۔ اللہ کو دیکھنا، اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ کی قربت کو محسوس کرنا، یہ تجلی ذات کی معرفت سے ہوتا ہے۔ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں آئینے کے اندر اپنا عکس نظر آتا ہے۔ اب یہاں سے وہ بات مکمل ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ اب ایک مثال دے کر علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی وضاحت ہونے لگی ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عکس نظر آتا ہے اپنا، تو اس عکس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن کی سطح کا اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب تک آئینہ ہمیں دیکھ کر اپنے اندر ہمارا عکس محفوظ نہ کرے ہم آئینہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی کوئی بھی شخص آئینے کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہر شخص آئینے کے دیکھنے کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیے آئینے کا دیکھنا کیا ہے کہ آئینہ آپ کا عکس اپنے اندر جذب کر رہا ہے نا، تو اس کو ہم دیکھنے کا عمل کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا عکس ہمارے آنکھوں کے راستے ذہن کی سکرین پر بنتا ہے اور ہم اندر سے اپنے ذہن کی سکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کتاب میں شروع میں بتائی گئی، بار بار بتائی گئی کہ ہم اصل میں باہر نہیں دیکھ رہے، ہم تو اپنے اندر اپنے ذہن کی سکرین پہ بنی ہوئی تصویریں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اصرار ہے کہ نہیں یہ چیزیں باہر ہیں۔ ہاں بھائی ہیں، چیزیں باہر ہیں، لیکن آپ دیکھ کہاں رہے ہیں؟ ہم اسے اپنے انر سیلف میں دیکھ رہے ہیں، ہم اسے اپنے ذہن کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کہا ہے کہ آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ آئینہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی وہ ہمارا عکس اپنے اندر جذب کر کے اس کا ریفلیکشن ہمیں دکھا رہا ہے۔ بالکل یہی صورتحال براہ راست حواس کی ہے۔ اب یہ حواس کی دو قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ہے بالواسطہ حواس یعنی انڈائریکٹلی دیکھنا، لیکن ڈائریکٹلی دیکھنا، ایک ہے ڈائریکٹ اپروچ، ایک ہے انڈائریکٹ اپروچ۔ ہم بیسیکلی مریض ہیں انڈائریکٹ اپروچ کے، اور ہمیں سیکھنا ہے ڈائریکٹ اپروچ۔ یہ ہے حواس کا براہ راست استعمال۔ براہ راست حواس کیسے استعمال کریں گے کہ آپ کو یہ شعور ہو، یہ بات ذہن میں ہو کہ چیزیں باہر نہیں اندر محسوس ہو رہی ہیں۔ محسوس کہاں ہو رہی ہیں؟ اندر محسوس ہو رہی ہیں۔ یہ جو انر سیلف میں حواس کا فیل کرنے کا جذبہ ہے، یہ ہے ڈائریکٹ اپروچ، یہ ہے براہ راست حواس۔ یہی صورتحال براہ راست حواس کی ہے۔ جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں تو پہلے وہ شے انسان کے مشاہدے میں داخل ہوتی ہے، پھر شے کے اندر فہم اور شعور ابھرتا ہے۔ یعنی پہلے وہ شے انسان کے مشاہدے میں داخل ہوتی ہے، پھر اس شے کے اندر فہم۔ دیکھیے ذرا، میں لکھتا
آپ لکھتے تو کیا کہتے؟ پھر اس شے کا فہم بیدار ہوتا ہے. غور کریں کیا لکھا ہے؟ جب تک شے مشاہدے میں پھر شے کے اندر فہم اور شعور ابھرتا ہے. یعنی شے کا اپنی فہم اور شعور ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے. یہ ہے ڈائریکٹ اپروچ. اور شے کے اندر ابھرنے والا فہم اور شعور شے کا تعارف کا ذریعہ بنتا ہے. شے کے تعارف کا ذریعہ بنتا ہے. فہم یعنی جو شے اپنے بارے میں جانتی ہے وہ اپنی فہم کو آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے. آپ اس کی فہم کو اپنی فہم میں جذب کر رہے ہیں. یہ ہے اصل بات. جب تک شے مشاہدے میں داخل نہ ہو یا شے کی فہم وہ شے جو ہے اس کی اپنی فہم شعور میں منتقل نہ ہو تو ہم کسی شے میں معنی نہیں پہنا سکتے. یہ کتنی باریک بات ہے. اس کو اسی قدر ژرف نگاہی اور باریک بینی سے اگر نہیں مطالعہ کیا جائے گا تو سمجھ کہاں سے آ جائے گی؟ جب تک سمجھ نہیں آئے گی اس کی پریکٹس کیسے ہو جائے گی؟ جب پریکٹس نہیں ہوگی تو وہ لاگو کیسے ہوگی؟ براہ راست حواس کا استعمال سیکھے بغیر آپ اللہ کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سارا زور اسی بات پہ لگتا ہے کہ کسی طرح یہ ذہن بن جائے کہ ہم براہ راست حواس سے واقف ہو جائیں. مثلا جب سورج کہا جاتا ہے، اب ہم نے جب سورج کا لفظ سنا تو سننے والا اپنے داخل میں سورج کو محسوس کرتا ہے. اس کے بعد شعوری طور پر سورج کے معنی اور مفہوم متعین ہوتے ہیں. ہم روزانہ جو سورج دیکھتے ہیں وہ سورج داخل کے اندر موجود سورج سے مختلف ہے. نہ صرف یہ کہ مختلف ہے بلکہ جس طرح ہم سورج کو دیکھتے ہیں اگر ہم روحانی واردات و کیفیات میں سورج کا مشاہدہ کریں تو سورج بالکل اس سورج کے برعکس نظر آتا ہے. یعنی اگر ہم روحانی واردات اور کیفیات میں سورج کا مشاہدہ کریں تو سورج اس سورج کے جو باہر ہے اس کے بالکل برعکس نظر آئے گا. آنکھ جب سورج کو دیکھتی ہے تو سورج کے اندر شعاعیں اور روشنیاں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں. سورج دیکھنے کے بعد یہ تاثر قائم ہوتا ہے. یہ باہر والے سورج کی بات ہو رہی ہے. تو سورج کے اندر حرارت اور گرمی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ براہ راست مشاہدے کی صورت میں آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ سورج اپنی روشنی اور حرارت کہاں سے لا رہا ہے. تو آپ پھر اس کی اصل فہم کو جب اپنے اندر ابھرتا ہوا محسوس کریں گے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں وہ نظر کی بالیدگی چاہیے, نظر میں گہرائی چاہیے کہ ہم جس چیز کو دیکھیں اس چیز کے فہم کو اپنی فہم میں سمیٹنے کا اہتمام کر سکیں, اس کو اپنی فہم کی گرفت میں لے سکیں. جب ہم اپنے سیارے کو دیکھتے ہیں تو سیارے میں روشنیوں کو سورج کی روشنیاں قرار دیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں اپنی زمین پہ جو روشنیاں دکھ رہی ہیں اس کو ہم سورج کی روشنیاں قرار دیتے ہیں کہ جی یہ ساری روشنی سورج کی وجہ سے, جبکہ
روحانی آنکھ دیکھتی ہے کہ ہر سیارہ بذات خود ایک روشنی ہے، اور سیارہ جب سورج کے سامنے ہوتا ہے تو سیارے کی روشنی سورج پر پڑتی ہے. یہ ہے اصل بات. ہم سمجھ رہے ہیں سورج کی روشنی یہاں پڑ رہی ہے، اصل کہانی یہ کہ سیارے کی روشنی یعنی زمین روشن ہے، زمین کی روشنی سورج پہ پڑ رہی ہے. تو سورج کے اندر ظاہری آنکھ سے جو تیزی نظر آتی ہے وہ دراصل زمین یا اس طرح کے سورج دیکھتے تو وہ اس کسی سیارے کا عکس ہے. یعنی سورج کیا ہوا؟ اس عکس کو ڈسپلے کر رہا ہے، سیارے کی روشنیوں کو ڈسپلے کر رہا ہے. جب ہم سورج کو ظاہری اسباب سے ہٹ کر مشاہدہ کرتے ہیں تو تمام دنیا میں انسان سورج کے بارے میں سوچتے یا سنتے ہیں، ان سب کو سورج ایک ہی طرح محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ جو لیکن کا لفظ ہے، اس نے جو انسانوں کا مشاہدہ اس کی نگیشن کر دی. روحانی آنکھ جس طرح سورج کو دیکھتی ہے وہ ایسی حقیقت ہے جس میں تغیر نہیں ہوتا، بلکہ روحانی دنیا میں بسنے والا ہر انسان سورج کو ایک ہی طرح دیکھتا ہے اور اس میں کبھی تغیر نہیں ہوتا. یعنی جو سورج اصل میں ہے وہی، اب اس کو سطحی طور پہ ہم کہتے ہیں جی ازل سے سورج چمک رہا ہے لہذا اس میں کوئی تغیر نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ سب کے اندر سورج کا ایک ہی تصور آتا ہے، یہ اس کے حقیقت ہونے کی طرف اشارہ ہے. یہی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب ہم کسی ایسی چیز کا نام سنتے ہیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نام سننے کے بعد اس اندیکھی شے کا کوئی نہ کوئی تصور ذہن پر ضرور ابھرتا ہے. یعنی جب ہم کسی اندیکھی چیز کا ذکر سنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تصویر بنتی ضرور ہے. مثلا میں نے کٹہل کا پھل نہیں دیکھا تھا، جب میں نے پہلی بار اس کو سنا تو ایک خاکہ سا بنا ضرور، لیکن پھر اس کی تفصیلات جب آئیں تو پتہ چلا اچھا. پھر رفتہ رفتہ وقت آیا جب میں نے وہ پھل سچ مچ دیکھا، کھایا اور حیران ہوا کہ اچھا اس کو کٹہل کہتے ہیں. اسی طرح جب بھی ہم کوئی اندیکھی چیز سنتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تصور ذہن میں ضرور ابھرتا ہے. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب کوئی بندہ خدا کا نام سنتا ہے تو اس کے باطن میں، اس کے داخل میں ایک حقیقت ضرور وارد ہوتی ہے. ایسی حقیقت جس کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مثلا ایک آدمی خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انکار کس چیز کا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے، کہہ رہا ہے نا کہ اللہ نہیں ہے. وہ ہے بھی کہہ رہا ہے، نہیں بھی کہہ رہا ہے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے. تو وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ جو چیز ہے اس کا انکار کر رہا ہے. اللہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جو انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، اور شعور اس حقیقت کا دباؤ محسوس کرتا ہے. اس حقیقت کے معنی اور مفہوم اگر شعور میں پوری طرح واضح نہیں ہوتے تو انسان خدا کا انکار کر دیتا ہے. اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس خدا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس خدا کو
شعوری فہم تسلیم نہیں کرتی، یعنی وہ صاف اعلان کر رہا ہے کہ میرا شعور خدا کی فہم کو اپنی گرفت میں نہیں لے سک رہا۔ پہلے قانون بتا دیا کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیز ہمارے ذہن میں اس کا عکس پڑتا ہے، پھر وہ چیز اپنا فہم، اپنی فہم، اپنے بارے میں جو جانتی ہے وہ ہمیں منتقل کرتی ہے۔ ہماری فہم اگر اس کو پکڑ لے، اس پہ حاوی ہو جائے، اس کو ریسیو کر لے، تو ہم اس چیز کو جان لیتے ہیں۔ یہ قانون آج پڑھا آپ نے۔ بہرحال یعنی کہ یہ بات بتا کر کہا، بہرحال براہ راست دیکھنے کی طرز میں، یعنی اگر ہم براہ راست طرز سے آراستہ ہوں تو کائنات ایک نقطہ ہے۔ کیسے زور کی چوٹ لگتی ہے جب آدمی یہ جملہ پڑھتا ہے کہ کائنات ایک نقطہ ہے۔ کہاں ہے ذہن میں فضائے بسیط، پتہ نہیں جی، اس کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں، اور کہاں یہ جملہ کہ جی کائنات ایک نقطہ ہے، جس کے اندر کائنات ہی نہیں ورائے کائنات بھی ہے۔ ذرا غور کریں، کائنات ہی نہیں ورائے کائنات بھی ہے، یعنی کائنات سے اوپر کی چیزیں، یعنی وہ سارے فیکٹر، وہ ساری ایجنسیز جو اس کاسموس کو، اس یونیورس کو کریٹ کر رہی ہیں، وہ بھی یہ اسی نقطے کے اندر بند ہے جس نقطے کو کائنات کہہ رہے ہیں۔ اور یہی محسوس نقطہ عین الیقین ہے، لیکن جب اس نقطے میں ورائے کائنات بھی داخل ہو جاتی ہے تو اس کیفیت کو حق الیقین کہا گیا۔ یعنی اس میں دیکھیں، آپ نے غور کریں ذرا، اس میں علم الیقین کا تذکرہ، یعنی یہاں پہ وہ سم اپ کر دیا ساری بات کو۔ سطحی دیکھنا، علم ہونا کسی چیز کا، یہ سطحی بات ہے، اسے علم الیقین کہا۔ جب کائنات کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یہ ایک نقطہ ہے اور وہ نقطہ ہمیں محسوس ہونے لگے تو عین الیقین ہو گیا۔ لیکن جب ہمارا ذہن اس نقطے کے اندر داخل ہو کر ورائے کائنات کو سمجھنے لگتا ہے یا سمجھ لیتا ہے، یعنی ورائے کائنات اس نقطے میں داخل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تو اس کیفیت کو یاد رکھیں، یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کو حق الیقین کہا گیا ہے۔ یہ تصوف میں یہ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ اصل میں اس قسم کے رازوں کے بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے یا طریقہ تھا، کیونکہ حضور قلندر بابا اولیاء اور پھر حضور مرشد کریم نے اس ٹرمینالوجی کو جس طرح سے واضح کیا ہے، ہمارے کانسیپٹس اس کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے استری کیے ہیں اور جس طرح سے اس کو کھول کے بیان کر دیا ہے، اس پہ ہم صرف یہ کہ شکر گزاری کے احساس کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی یہ ماشاءاللہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا، 28واں۔ کل ہم انشاءاللہ اگلا چیپٹر مطالعہ کریں۔